فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں ایسی مثال بیان کرنے میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ یعنی مومنین مثالوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، ان کے ایمان میں مزید پختگی آ جاتی ہے، اور کافر مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اس کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے وہ انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالی نے پچھلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا تھا، تو یہود و نصارہ نے اس عہد کو توڑ دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عہد 3 قسم کے ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا اور اس کی ربوبیت کا انہوں نے اقرار کیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا گیا، قالوا بلا، تو سب روحوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں۔ اس کا بیان آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم میں ہے۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کے اندر ہے۔ تو یہاں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود اور علماء نصارہ سے لیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کریں اور لوگوں پر اسے ظاہر کریں۔ ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد رشتہ داری ہے کہ اللہ تعالی نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا اور یہ فاسق رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ قطع رحمی، رشتے کو کاٹنا، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی خاص شرعی وجہ ہو تو مسئلہ اور ہے۔ مثلا مسلمان کا کوئی رشتہ دار کافر ہو، مشرک ہو، بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، گستاخ رسول ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے دور بھاگے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا اور تعلقات رکھنے سے منع فرمایا۔